الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا ومولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين हुजूर आए
تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اور روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور آگے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں، تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں، تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں تو پا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے، عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لے، کوئی زبان درود شریف سے خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان، خوبصورت مسجد میں مقصد آمد مصطفیٰ، زور سے زور سے، یہ میں ابتداً عرض کر دوں، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی لوں تو آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، محبت سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا قاری نور زمان صاحب زید مجدہ اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام اللہ ہم سب کو بار بار سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس ادارے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور میرے پیارے بھائی حضرت مولانا قاری نور زمان صاحب کے اس محنت کو، اس کاوش کوشش کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ان کے علم عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔
وقت کافی بیت چکا ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مختصراً بلا تمہید گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں۔ موضوع ہے مقصد آمد مصطفیٰ۔ توجہ چاہوں گا۔ دنیا جہان زمین رہنے والے لوگ، میں یہ جملہ سرائکی میں کہنا چاہتا ہوں، اس میں لطف بڑا آئے گا۔ میں اس جملے کو، الفاظ کو نہیں دی، قرآن برکت کے لیے پاس ہونا چاہیے۔ ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ میں یہ الفاظ اور یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ دھرتی اجڑی پئی ہے، دھرتی اجڑی سمجھ دے، یوں کہوں زمانے میں اجاڑ تھا، انسان موجود تھے، انسانیت لوگوں میں نہیں تھی۔ دوسرے لفظ بولتا ہوں، جہان موجود تھا لیکن جہان میں روشنی نہیں تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، گمراہی ہی گمراہی تھی، انسان تھا، انسانیت نہ تھی۔ میرے خیال میں یہ سچ جو ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھیں، آپ ادھر دیکھیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ظلمت کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ قرآنی اصطلاح جو میری طرف دیکھیں، چھوڑ دیں آپ اس کو، جو میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی جس کا سہارا میں نے لیا نا، قرآن کہتا ہے محبوب، میرے رب نے کہا، میرا مٹھا، میرا سوہنا، میرا پیغمبر، وہ والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل دیاں زلفوں والا، طٰہٰ دے تاج والا، یاسین دے سہرے والا، میرا سوہنا، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تیرے آنے سے پہلے، تیری تشریف آوری سے پہلے، تیرے آنے سے قبل یہ لوگ سری، مبین کا معنی نری، مبین کا معنی سری، مبین کا معنی واضح، زلال پیچھے کھڑا ہے۔ محبوبہ تیرے آنے سے پہلے یہ سری گمراہی میں پڑے تھے، گمراہی کی دلدل میں پڑے تھے، اتنی بڑی گمراہی تھی، جنڈ کے روشن ضمیروں ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے۔ اللہ معاف فرمائے، ہاتھوں سے بناتے، ہاتھوں سے تراشتے اور کہتے یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے، یوں کرنے والا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بیت اللہ کا ننگا اور برہنہ طواف کرتے، جانور کھڑا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، کسی کا دل چاہا بغیر اسے ذبح کیے ہاتھ میں چھڑا لیا اور جاتے ہوئے اس کا چوڑا کاٹ ڈالا۔ بیٹی کتنی پیاری ہے، اور بیٹیاں والوں میں آؤں گا انشاءاللہ، اس بات کو کرنا چاہوں گا، کتنی پیاری ہے، معصوم ہے، اسے جینے کا حق نہیں تھا،
بس یہ دنیا میں آتی اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے، ماں سے زنا کرتے۔ لڑائی 1 سال تک نہیں، 100 سال تک لڑائیاں اور جھگڑے اور فسادات ہوتے۔ عجیب و غریب ان کے حالات تھے۔ اب آیا مزہ، وہ مقصد کی بات، مقصد آمد مصطفیٰ۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے رب نے ان لوگوں پہ فضل فرمایا، میرے رب نے مہربانی فرمائی، میرے اللہ نے کرم نوازی فرمائی۔ وہی الفاظ میں اٹھا رہا ہوں، چن رہا ہوں لفظوں کو۔ اللہ نے ان کو اس گمراہی سے کہ دلدل سے نکالنا چاہا۔ میرے رب نے ان کے اوپر رحمتوں کے بارشیں برسانا چاہی۔ جنگ ڈالے ہو ادھر دیکھنا ہے، تکڑا میرے وال قربان جاواں۔ میرے اللہ نے، میرے رب نے 2 چیزوں کا انتظام کیا، ایک کا تعلق آسمان سے، ایک کا تعلق زمین سے۔ اٹک کے روشن ضمیرو جنگ ڈالے ہو، میرے رب نے جو آسمان سے جس چیز کا انتظام کیا اسے قرآن کہتے ہیں، زمین سے جس ہستی کو چن کر بھیجا اسے میٹھا عربی محمد جوان کہتے ہیں۔ بس میری تقریر یہی ہے۔ میں نے یہ الفاظ اس لیے لیا کہ آج میرے ان بچوں کی دستار بندی ہوئی تو ساتھ ساتھ تذکرہ قرآن کا بھی ہو، اور قرآن کے ذریعے ادھر دیکھیں، اور صاحب قرآن کے ذریعے اللہ نے انہیں گمراہی کی دلدل سے نکالا۔ آواز آنے لگی میرا پیغمبر، جی میرا اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبوت دتا چھکاون والا میرا سونا، میرا پیارا پیغمبر، میرا میٹھا مدنی محمد رسول اللہ، زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی لات کا گواہ ہے، کوئی عزا کا گواہ ہے، کوئی حبل کا گواہ ہے، کوئی کس چیز کی گواہیاں دے رہا ہے۔ میرا پیغمبر نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کا گواہ کوئی نہیں ہے۔ میرا پیارا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ توجہ چاہتا ہوں، جنڈالے اور ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، لفظی ترجمہ۔ انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے، کاف کتاب کا تجھے میرا پیغمبر، شاہدا اپنی توحید کا گواہ بنا کے بھیجا میرا پاک پیغمبر۔ اللہ دیا توحید دیا گواہیاں نے میرا پیغمبر۔ اے میرا سہرا، مکے دیا گلیاں ہور، مدینے دیا گلیاں ہور، طائف دیا گلیاں ہور، بازار بحال ہوئے میرا پیغمبر۔ تم نے لوگوں کو یہی مسئلہ بتانا ہے، لوگوں کو یہی بات سمجھانی ہے میرا پیغمبر۔ زبان تیری ہوئے اے میرا پیغمبر، اپنی پیاری زبان دینا ہے۔ اے اپنی امت نوئی نہ لوگا رو یہ گل سمجھا ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ، تم نے ہو لوگو لا
الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آئیے آپ کی زبان پہ یہی جملے ہونے چاہیے، لا الہ، ایسے مزہ نہیں آئے گا، لا، سارے بولے لا، پچھلے بھی بولے لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور نبوت صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ توجہ میرے نوجوانوں غور کیجئے گا، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید دیا دعائیں دی ہے، میرے محبوب نے لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا ہے، فاران کی چوٹی ہے، اللہ کے پیغمبر پوچھنے لگے مکہ لے ہو جی سونا مجھے یہ بتائیں، میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، ادھر دیکھیے گا، لبثت فیکم عمرا صادقا او کاذبا، لوگوں میں دسو میں محمد نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، میرا بچپن بھی گزرا ہے، میرا لڑکپن بھی گزرا ہے، میری جوانی بھی گزری ہے، اب بڑھاپے کے ایام بھی آئے ہیں، مجھے یہ بتاؤ ان 40 سالہ دور میں مجھ محمد کو سچا پایا ہے یا اس کے برعکس پایا ہے؟ غور کریں گے؟ اب میں بتانے لگا ہوں میرے نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا، یہی تھا کہ لا لوگوں کو ان تمام غیر اللہ سے ہٹا کر ایک رب کا پجاری بنانا ہے، ایک اللہ کے دروازے پہ بولو لے آنا ہے۔ توجہ نوجوانوں، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، میرے نبی نے پوچھا مجھے اس عرصے میں سچا پایا یا اس کے نہیں بولتے یا اس کے برعکس پایا ہے؟ ادھر دیکھیں، کہنے لگے محمد، زور سے زور سے زور سے، نام سہرا ہے سدا دنیا والا، بڑی تکریمت تعظیم والا، نام سہرا ہے سدا دنیا والا، بڑی تکریمت تعظیم والا، جس دے اس میں گرامی نجومر کیتے، جس دے اس میں گرامی نوار کیتے، میرے ہوتاج ملتے کنارے گئے۔ او جنڈالیوں، میرے نبی سے پہلے کسی کا نام محمد بولو بولو نہیں ہے۔ محمد کیا مانا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، عربی زبان کے مورخ نے بڑی پیاری گل کی تھی، کہنے لگے محمد محمد مرتن بعد مرتن، لوگوں محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریفاں در تعریفاں کی دیا جائے، جب سے یہ دنیا بنی ہے جب تک یہ دنیا رہے گی، جس ذات کی تعریف در تعریف کی جائے، جس کی حمدہ بیان ہو، جس کی تعریفاں کر دیا جائے، جو جس سے ڈنکے بجتے رہے، جس کی تعریفیں ہونے لگے، اور لوگ اسی کو محمد کہتے ہیں۔ کیا مانا؟ آئیے بڑی پیاری گل، جس کی نبی تعریف کرے، جس کی ولی تعریف کرے، جس کے غوث قبدار تعریف کرے، نوری ناری کرے، اور لوگ اپنے پرائے کرے، جس کی دشمن تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، اسے بولو تو صحیح یار، مزہ آ جائے، اسے سارے بولے اسے
دوسرے بھی بولے اسے محمد کہتے ہیں. توجہ میری طرف نوجوان. کیوں نہیں ایسے نہیں؟ ہاں ایسے اگر کسی آپ کی محبت ہے بس ادھر رکھتے جائیں, ایسے نہیں. ادھر دیکھیں بڑی پیاری بات. اسے زور سے بولے اسے آئیے کہنے لگے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. عبداللہ دا چل آمنہ دا لخت جگر نور نظر ایک واری نہیں دو واری نہیں کئی مرتبہ ہم نے آزمایا ہے. حضور نے کہا تھا صادقاً, جواب آیا صدقہ. یہ علماء جانتے ہیں میں جٹکا جب بول دیا جٹ کی گل کرا تو بڑی پیاری تو لطف لو. آکھن لگے میٹھا محمد جدو ہی تینوں پایا ہے سچائی پایا ہے. میں حضور کی محبت میں, حضور کے عشق میں, حضور کی محبت میں ڈوبتے ہوئے ترجمہ کرنے لگا. دشمن وہی لوگ مکہ والے کہنے لگے جب تو ہی بولتا ہے سچ بولتا ہے, جب تو ہی تولتا ہے سچائی تولتا ہے, جب تو ہی تردا ہے سچا نے پاس ہی بولتا ہے, جب تو ہی گل کرتا ہے سچیاں کرتا ہے, جب تو ہی بولتا ہے سچائی بولتا ہے, جس پاسے تردا ہے سچا نے پاس ہی تردا ہے, جب تو ہی فیصلہ کرتا ہے سچائی کرتا ہے, جب تو بھی گل کرتا ہے سچیاں کرتا ہے, جب تو بھی ہو بولتا ہے سچی بولتا ہے, جب تو بھی تولتا ہے سچائی تولتا ہے, جب تو بھی امام کا مال تو دیتا ہے سچیائی دیتا ہے. کرتے رہ گیا آخر لگے اساں کا غلطی کر سکتے ہیں جب تو بھی تیری زبان تو کوئی جملہ نکلا سویا تو سردار سچائی نکلی آئے. توجہ نوجوانوں جنبہ لے ہو, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہوں کہ اس پہاڑ کی پتلی طرف سے کوئی لشکر آ رہا ہے. کہنے لگے اگر انہی ہاتھوں سے ہمیں کچھ نظر نہ آئے لیکن تیری زبان, لیکن تیری لسان, لیکن تیری گفتگو, لیکن تیری دستور, لیکن تیری بات, لیکن تیری گل سچی ہے سانو نظر نہ نظرے تیرے آنکھوں کی دیر سامن محسوس ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا کیا اتنا میرے اوپر یقین رکھتے ہیں, آئیے میرے نبی نے فرمایا اور مطالعے ہو آئیے. اللہ نے, اللہ کے محبوب نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں, اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. میرے نبی نے فرمایا وہاں سے قرآن آیا, فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. او لوگو میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تم تمام کے لیے. اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے, میرے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا. میں آخری نبی بن کے آیا ہوں اور میرا پروگرام اور میرے آنے کا مقصد یہی ہے. آئیے اللہ کا قرآن میرے سامنے, فرمایا میرا پیغمبر ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ایک اللہ میری نہیں, یہ باتیں علماء کی نہیں, یہ کسی کتاب کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے جو میرے نبی کے آنے کا مقصد بیان کر رہا ہے.
یہ اٹھک بیٹھک نہ ہونا یار. ہاں جی، میں ہرگز وہ مولوی نہیں ہوں کہ کان پہ ہاتھ رکھو اور سر لگاتے جاؤں، لیکن آخر میں کوئی نتیجہ یا جو موضوع ہے وہ سمجھا کے نہ جاؤں، ایسے نہیں. ہاں جی، تاکہ میری آنے کا بھی فائدہ ہو اور آپ کے آنے کا بھی فائدہ ہو. ما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، میرا پیغمبر، مگر ان کے بھی آنے کا مقصد یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ. 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، ان کے بھی آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو مسئلہ بتائیں. اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ہاتھوں سے تراشتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو. ان لوگوں یہ کچھ نہیں کرنے والے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ گونج آئے مشکل کشا کون، حاجت روا، ایسا نہیں، حاجت روا کون، نفع نقصان کا مالک کون، عزت ذلت کا مالک کون، بچی چھٹی کا مالک کون، بیڑے پار کرنے والا کون ہے، بیٹے دینے والا کون ہے، بیٹیاں دینے والا کون ہے، سانپ کو گدھا بنانے والا کون ہے. آئیے میں نے عرض کی یہ باتیں میرے نبی نے، یہ باتیں میرے آقا نے، ایک اللہ کے نبی نے آپ کو نہیں بلکہ اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ہے. توجہ میری طرف، قرآن مقدس کا انداز فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللہ، عزت دینے والا کون ہے، ذلت دینے والا کون ہے، شاہ کو گدا بنانے والا کون ہے، گداؤں کو شاہ بنانے والا کون ہے، جن کے سامنے تم جھک رہے ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے، انہی سے پتر مانگتے ہو، انہا کو تو سبھیاں مانگتے ہو. نہیں، اللہ کا قرآن میرے سامنے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. یہ کسی کتاب دی گل بولو یارو، اللہ کا قرآن ہے. اور جنرالے ہو سنیے گا، قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین دا مالک اللہ ہے. کون ہے؟ گونج ہے، کون ہے؟ آسمان کا مالک کون، زمین کا مالک کون. یہاں ملک صاحب کہتا ہے میں مالک ہوں. خراب نہیں ہونا، یہ گلہ بھی ضروری ہے نے وچ وچ. ہاں آدھے میری زمین ہے، میں اپنی زمین سے کسی کو گزرنے نہیں دوں گا. ٹریکٹر ٹرالی یہاں سے گزارنے کی اجازت نہیں ہے، پانی یہاں سے لگانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ میری زمین ہے. قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض. تو کہتا ہے میں مالک ہوں، رب کہتا ہے میں مالک ہوں.
ہم راستے بند کرتے ہیں. سنیے گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الایمان بضع و سبعون شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ. او میری امت دے لوگو، ایمان دے 70 تے کئی شعبے نے، افضل شعبہ ایمان دے لا الہ الا اللہ. میرے میٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا ایمان کا شعبہ یہ ہے کہ راستے پہ پتھر پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، روڑا پڑا ہے، اسی کانٹے پتھر روڑے کو اٹھا کے سائڈ پہ ڈال دینا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. ادھر رہ جائے گا. ہاں، جس زمین پر، جس دنیا پر، جس ملکی اور خانگی اور ان چیزوں پر ہمیں گھمنڈ ہے، یاد رکھیے گا اللہ کی مخلوق پہ ظلم نہ کر، بلکہ اللہ والا کہتا ہے تھی بن زیر زبر نبر متا خالق کیا پیشہ پاری، او جی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر متا قہر خدا دا آری، یا دھن دنیا دولت کھس کے متا رب در در تو پنواوی، او دے قہر غضب تو در جا خاکی شالا رب رحمت فرماوی. اللہ سے ڈر، ایسے تو قرآن نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. او ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے حق ہے اللہ سے ڈرنے کا. قدم قدم پہ ڈر ڈر کے کر، قدم قدم پہ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزار، تقوی والی زندگی گزار. اللہ کا خوف تیرے دل میں ہو، اللہ کا ڈر تیرے دل میں ہو. جب اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا، پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ میں جان ہوں، میں خان ہوں، میں صدر ہوں، میں وزیر ہوں. پھر تیری زبان اور دل سے یہی آواز آئے گی حقیقی مالک ہے تو اللہ اللہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ایک اللہ میریا نہیں، میرے استاد دیا نہیں، اور لوگوں کسی دنیا کی کتاب دیا نہیں، ایک اللہ اللہ کے قرآن دیا نے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جن کے سامنے تم جھک رہے ہو، انہی سے بیٹے مانگتے ہو، انہی سے بیٹیاں مانگتے ہو، یہ کچھ نہیں کرنے والے بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات کس کی ہے؟ گونج جائے کون ہے؟ اکیلا اللہ، صرف اللہ. کون ہے دینے والا؟ یہی آواز آئے کون ہے؟ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں. ہاں جی، میں جٹا کا ترجمہ کرا سب نو سمجھ. جنو چاواں تیاں دیواں، جنو چاواں پتر دیواں، جنو چاواں تے پتر تے تیاں رلا ملا کے دیواں. تو کیوں تیسری بیٹی پہ منہ خراب کرنے لگتا ہے؟ ہاں جی، بیٹی پیدا ہو گئی، ظالم نے بیوی کو طلاق دے دی. ہاں کئی واقعات ہیں. ہاں، کسی نے کہا یہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے، کسی نے کہا یہ ہے فلاں ہے. نوجوانوں مسئلہ سمجھ کے جاؤ، یہ بیٹیاں بیٹے دینے والی ذات ہے تو کلے اللہ دیے. چاواں بیٹیاں دیواں، چاواں پتر دیواں، چاواں رلا ملا کے دیواں. اللہ کا قرآن وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. چاواں نہ دھیاں دیواں نہ پتر دیواں، تالا مار دیواں. میں تو پوچھن والا کوئی نہیں ہے. ان لوگوں
حوصلہ سمجھو بڑی اونچی گل کر کے جا رہی ہوں، اللہ کرے ہر کسی نو سمجھ آ جائے۔ میرا رب کہنا یہ چاہتا ہے اور میرے محبوب کی امت کے لوگوں دینے پہ آؤ تو اپنے محبوب کی بیوی خدیجہ کو دے دو، نہ دینے پہ آؤ تو محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دو، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بولتے نہیں ہیں؟ کس سے مانگو گے؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے؟ آئیے قرآن نے یہ بھی سمجھا دیا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، نام حضرت ابراہیم ہے، جد الانبیاء پیغمبر ہے، میرے محبوب کا دادا ہے، اللہ اللہ رب کی دربار ہے، آئے انتظار مانگنے والا خلیل ہے، دینے والا جلیل ہے، کیا کہنے لگے؟ دعا اللہ کو اتنی پیاری لگی ہے، اتنی سونی لگی ہے، جب کے روشن ضمیروں اللہ کے خلیل کا مانگنا، اللہ کے پیغمبر کا مانگنا، توجہ، میرے رب کو اتنا پیارا لگا ہے، اتنا سونا لگا ہے، خلیل پیغمبر دنیا میں مانگتے گئے، اللہ آسمانوں پہ قرآن بناتا گیا، جب میرے محبوب کا نمبر اور باری آئی، اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قرآن بنا کے میرے نبی پہ اتارا ہے، اور لوگوں اور یہ قرآن میرے محبوب کی امت کے حوالے کر دیا، اور میرے نبی کی امت کے لوگوں تمہیں بھی بیٹے کی ضرورت پڑے، ایسے مانگنا ہے جیسے میرے خلیل نے مانگا تھا، ایسے دروازہ کھٹکھٹانا ہے جیسے میرے ابراہیم نے کھٹکھٹایا تھا۔ یہ بات میری نہیں ہے، میرے استاد حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب کی نہیں ہے، کسی مولوی کی نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ جناب ابراہیم کہنے لگے رب حبلی من الصالحین، کریم اللہ، جلیل اللہ، میں خلیل تو ہوں لیکن جلیل تو ہے، میں عابد ہوں معبود تو ہے، میں مانگنے والا ہوں دینے والا تو ہے۔ عمر 90 سال کو پہنچ گئی ہے لیکن جھولی خالی ہے، تیرے کو مقدامہ اللہ پتر نے نیک دے، اللہ پتر دے۔ علماء نے یہاں نکتہ لکھا ہے بڑا پیارا، جب بھی مانگو نا تو یہی دعا مانگا کرو، اللہ بیٹا ہو تو نیک، بیٹا ہو تو بیٹا ہو تو نیک۔ مانگتے مانگتے 90 سال بیت گئے، کون ہے اللہ کا؟ بولو اللہ کا، اللہ کا پیغمبر ہے، جھولی اولاد سے خالی ہے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور اللہ نے میرے نبی کو بتایا اور فرمایا میرا پیغمبر انہوں نے دس کہ تسی آنکھ دیو اسی ابراہیمیاں، وہ بھی کہتے ہم ابراہیمی ہیں، وہ بھی کہتے دعویٰ ابراہیمی دا، نہ میرا پیغمبر ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ میرا ابراہیم یہودی نہیں، میرا ابراہیم نصارہ نہیں، میرا ابراہیم تو حنیف ہے۔ حنیف زمانہ یکسو رہنے والا، حنیف زمانہ اللہ سے مانگنے والا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں ایسا حنیف تھا، 90 سال تو گزر گئے لیکن میرا دروازہ نہ چھوڑا، میرے کو منگتا رہ گیا ہے۔ آئیے میرے نبی کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو، امت کو، قوم کو، آنے والے ہر ایک امتی کو یہ پیغام سنا کے جائیں، اور میری امت کے لوگوں میں آیا ہوں، میں بتانے آیا ہوں، ان لوگوں سمجھانے آیا ہوں جن کے سامنے تم جھک رہے ہو، یہ کچھ نہیں کرنے والے، سب کچھ کرنے والا ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ آئیے میرے نبی نے یہ دعوت دینا شروع کی، جب دعوت آئی، آئیے توجہ چاہتا ہوں، ایک بندہ میرے محبوب کی خدمت میں آیا بیٹھا ہے، میرے نبی نے فرمایا دوست، میں اب میرا وقت تو پورا ہو گیا، 9 بجے تک، چلو آئیے
آئیے نا، میں میری طرف دیکھیں، قاری نور زمان صاحب نے بڑی پیاری بات کی، اور میں موضوع سے ہٹ گیا تو مزہ نہیں آئے گا۔ نہیں، ایک منٹ، نہیں ہٹوں گا نہیں، قاری صاحب کی بات کو اپنے موضوع سے جوڑتا ہوں۔ ادھر بیٹھے، میری طرف دیکھیں، اکھا وچ اکھ پاؤ تے گل کرا۔ میرے محبوب نے دعوت دی، اے کچھ نہیں کرن والے کون ہے، سب کچھ کرنے والا تے ایک بندہ آیا ہے، سامنے بیٹھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یارا دوست، جی دوست، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج سجایا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دوست نے، یار نے، جگری دوست نے بغیر کسے لمحے دیر کیتے کھلو گیا ہے تے میرے محبوب دا متھا چوم کے آکھن لگا ہے تو اللہ کا آخری نبی ہے تو میں تیرا پہلا امتی ابو بکر صدیق ہوں۔ نہیں بولے ہاں جی، میرے نبی نے فرمایا اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ابو بکر بول پڑے میں تیرا پہلا امتی ابو بکر صدیق ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے انبیاء کے بعد کسی ہستی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ماشاءاللہ، اس کا نام، سارے بولیں، اس کا نام ابو بکر ہے، جس نے ایسی تصدیقیں کی، پہلی تصدیق یہی کی، آگے چلے، آئے ہائے میرے نبی نے 2 سفر کیے، ایک کا نام معراج ہے، دوسرے کا نام ہجرت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قربان ابو بکر تیری محبت، قربان ابو بکر تیرا ایمان، قربان ابو بکر تیری پیار، قربان ابو بکر تیری تصدیق، قربان ابو بکر تیری معیت، قربان ابو بکر تیرے جواب۔ معراج کا سفر جناب جبرائیل آئے، میرے نبی کو جگانے کے لیے آئے، اور لوگوں حتیم میں اللہ کے محبوب آرام فرمائے، جبریل آیا ہے، میرے نبی کو جگانے لگائے۔ ادھر دیکھیے گا، شاعر کہتا ہے جبرائیل کے جگانے کا انداز بڑا پیارا ہے، میرے محبوب کے پاؤں میں تلووں میں اپنے پلوں کو ملنے لگائے۔ کسی نے کہا چم چم کے تلیا صحیح جگایا، جبریل رب کا پیغام لایا، چم چم کے تلیا صحیح جگایا، جبریل رب کا پیغام لایا۔ آندھی سجا کے جلتی سواری، پوشاک سوئی نیلی سنہری، جبرائیل بولے تھے آکے رب شان تیرا سب تم لگایا۔ میرا عقیدہ، قاری نور زمان صاحب کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، ایک پاسے سارا جہان ہوئے، دوسرے پاسے عربی مٹھا مدنی محمد جوان ہوئے۔ میرا عقیدہ ہے دنیا والوں، سارے جہان کا شان و مقام کم ہے، میرے میٹھے مدنی محمد رسول اللہ کا شان زیادہ۔ نہیں بولے، اللہ سے کم ہے سارے جہان سے، سارے بولے اللہ سے کم ہے سارے جہان سے زیادہ ہے، اور رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے،
وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا نام ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے، اس کا حکم ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی کتاب ہے، اس کا کتاب ہے۔ او رب اے شاہ رب، او خالق اے مخلوق، او رازق اے مرزوق، او داتا اے مانگنے والا ہے، اے عابد او معبود، اے ساجد او مسجود، او دا راج اس دا راج، او راج والا محمد راج والا، او احد دل احمد، او بولے او اب ہر کار حقیقت کل ہو اللہ احد، وہ نگہبان تدو جانے تم اللہ الصمد، لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر، لم یکن حافظ گویا ناصر لہو کفوا احد، ایک ہے اکیلا ہے اس کا شریک بھولائے او دے برابر بھی، وہ کسی سے پیدا بھی اسے کسی نے پیدا بھی نہیں کیا ہے، میرے محبوب مانگنے والے اللہ دینے والا ہے، میرا محبوب التجا کرنے والے اللہ جھولیاں بھرنے والا، میرا محبوب مخلوق ہے اللہ خالق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ رازق ہے، وہ داتا ہے، یہ مانگنے والے ہیں۔ لیکن سنیے گا لوگوں، شان میرے نبی کا سارے جہان سے اللہ ہے، آئیے اپنے پیر کی بات کروں، پیر پیر ہے، قربان جاوا میں پیروں کو مانتا ہوں، میں خود کسی ایک اللہ والے کی بیعت ہوں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں پیر وہ ہو جن کی اکھیں حیا ہوئے، چہرے کے سنت مصطفیٰ ہوئے، پنوت دا نمازی ہوئے، قرآن دا قاری ہوئے، سنت دا عادی ہوئے، اس پیر کی پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے۔ مندے ہو تسی کر سا میری طرف دیکھیں گے، امیر شریعت سبحان اللہ سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں، قربان جاؤں۔ کہنے لگے جب میں نے شان پڑھا شان دیکھا تو دل نے کہا جھک جا عطا اللہ، اتنے شان والا نبی اللہ کا جب میں نے دیکھا، یہ شان والا نبی، مقام والا نبی، مرتبے والا نبی بھی اسی رب کی دربار میں جھکا ہے، تو میں نے کہا عطا اللہ تم بھی اسی کے سامنے جھک جہاں یہ شان والا نبی جھکا ہوا ہے۔ آئیے دنیا والوں، جبرائیل نے کہا سونا تیرا شان والا، جناب جبرائیل آئے، توجہ میری طرف سمیٹنے لگاؤ، ابو بکر کو بیان کرنے لگاؤ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مشرکین مکہ کھڑے ہوئے، میرے مرشد نے فرمایا راتوں رات میں گیا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، واپس آیا بیت المقدس میں آیا، نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، یہ ساری باتیں کی، لوگوں نے کہا آج بات مل گئی، ابو بکر کو آج اللہ کے نبی سے دور کرنے کی بات مل گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ راتوں رات جائے اور وہاں سے مڑ کے آئے؟ میرے محبوب یہ بات بتا کے آپ تشریف لے گئے، ادھر سے ابو بکر صدیق آ گئے، ذرا آئے جو ہی آئے ابو جہل نے دیکھا، بلانے لگا، توجہ نوجوانوں، کہنے لگا ابو بکر ایک بات کرنی ہے آپ سے، جی کرو، وہی واقعہ بیان کرنے لگا، کیا مانتا ہے ایک بندہ راتوں رات جائے واپس آئے؟ قربان ابو بکر تیری تصدیق پر بولنے لگے، کہنے لگے ابو جہل اگر ایک گل کسے ہور کیتی ہے کہ میں نہ مندا، اگر ایک گل میرے محبوب نے کیتی ہے کہ گل سچی ہے، گل پکی ہے،
واہ ابو بکر، بولو یار واہ ابو بکر۔ بس میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، بغیر کسی لمحے تصدیق کر ڈالی، سبحان اللہ۔ اور یہاں بھی میرے آقا سے ابو بکر کی ملاقات نہیں ہوئی، بتایا انہوں نے، بغیر ملے میرے محبوب کی تصدیق کر دی۔ آپ تشریف لے گئے، ابو بکر وہاں پہنچے ہیں، صحابہ ادھر دیکھیں، صحابہ بیٹھے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اللہ کے محبوب نے واقعہ معراج بیان فرمایا، میں گیا، یوں آیا، ایسے گیا، یہ سارا واقعہ۔ تو سدرۃ المنتہا تک میں گیا، جبرائیل رک گیا۔ ادھر دیکھیں، یہ باتیں ہو رہی، صحابہ لطف اندوز ہو رہے۔ ایک صحابی کی نظر پڑی تو ابو بکر رو رہا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نو کیا ہو گیا؟ جب میرے نبی نے دیکھا، فرمایا ما یبکیک یا ابا بکر، خیر ہوئے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہاں ابو بکر آپ کے ساتھ ہوتا اپنی جان کی بازی تو لگا دیتا، لیکن محمد دا سنگ نہ چھوڑ دا۔ میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو سینے سے لگایا ہوگا، ہاں جی۔ اور واقعی ابو بکر نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے، ہجرت کی رات ہے، سبحان اللہ، میرے محبوب لے گئے ابو بکر کو۔ لمبا واقعہ، مقصد کی بات کروں، کیا وقت ہوگا، ویلا ہوگا، ٹائم ہوگا، ابو بکر کا دروازہ کھٹکا ہوگا، میں ابو بکر نے پوچھا ہوگا کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہوگا انا محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا ہوگا، میرے نبی کو سینے سے سرائکی زبان دا شاعر کہتا ہے، ادھی رات ویلے کونڈا پہ کھڑ کے صدیق بولے اے کون آیا؟ فرمایا سونے میں ہاں محمد، در کھول صدیق سینے ڈال لایا۔ وہ منظر، وہ ویلا کیا ہوگا؟ آئیے، سفر شروع ہونے لگا ہوگا، غار ثور پر چڑھائیاں چڑھ رہے ہوں گے، ابو بکر کی نظر میرے محبوب کے قدموں میں پڑی، خون ٹپکنے لگا۔ ابو بکر نے کہا سوہنا آئیے، آج سواری نہیں تھی، ابو بکر سواری ہے، سوار۔ محبت مصطفیٰ میں ابو بکر نے یہ ثابت کر دیا۔ جبرائیل وہاں رکا ہے، غار ثور پر ابو بکر رکنے والا نہیں ہے، نہ ساتھ چلنے والا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو، کندھے ابو بکر کے سوار نبوت ہے۔ بس میرا وقت پورا ہو گیا، لیکن ایک بات جو ضروری سمجھتا ہوں، کندھے بولے، کندھے سوار، 3 میل کی چڑھائی جوان چڑھنے لگا، میں نے دیکھا کندھے نبوت کے سوار حسین ہے۔ اب ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ میں موضوع سے ہٹوں گا نا، ادھر نہیں جاتا، انشاءاللہ پھر اگلے سال آپ نے بلایا تو انشاءاللہ مقام حسین آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں، ہم حسینی ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں۔ کندھے سوار، کندھے نبوت کے سوار۔ طالب علم کہنا چاہتا ہے وہ سواری بھی جنتی، یہ سوار بھی جنتی۔ وہ بولو یار، وہ سواری بھی جنتی، یہ سوار بھی جنتی۔ اشارہ کر دیا، بلکہ وعدہ کر دیا ہے،
حسین بھی جنتی، ابو بکر بھی جنتی، حسن بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، عمر بھی جنتی، علی بھی جنتی، حسن بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، اور لوگوں بلال بھی جنتی، امیر معاویہ بھی جنتی۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، زور سے بولو، یہی ہمارا ایمان ہے۔ میرے نبی کا ہر صحابی سبحان اللہ۔ حارث اور آ گئی، فرمایا سوہنا تھوڑی دیر رک جاؤ، اندر جاواں تسلیاں کراں، پھر تشریف لے آؤ۔ اندر گیا ہے، سبحان اللہ، تسلی کی۔ ابو بکر کی گود ہے، میرے محبوب کا چہرہ ذرا تصور تخیل کی دنیا میں جائیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ 3 دن 3 راتیں کلہ ابو بکر رہے تھے، کلہ رب دا محبوب ہے۔ میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری دل کی تمنا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، اکھیاں میریاں ہون چہرہ سونے محبوب دا ہوئے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، شاید علماء اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میری اندر کی آواز یہی ہے، لگتا ایسے ہے یہ 3 دن 3 راتیں اللہ نے بنائی ابو بکر واسطے نے، ورنہ پہلے دن بھی سفر شروع ہو سکتا تھا۔ فرمایا ابو بکر رج رج کے دیکھ، زور سے بولو یار، رج رج کے دیکھ، یہاں عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، کوئی اور بندہ نہیں۔ تو جو کہتا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکھاں میریاں ہون چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے، دیکھ رج رج کے او دنیا والو، ابو بکر رج رج کے ویکھ لیا ہے، کیوں نہ ویکھے چہرہ جو سبحان ہے، کیوں نہ ویکھے چہرہ ایسا ہے جیسے او ایسا چہرہ میرے اللہ نے نہ پہلے کبھی بنایا نہ قیامت تک اللہ بنائے گا۔ آئیے دلیل، حضرت حسان پڑھنے لگے، احسن من کا لم تارکت تو عینی واجمل من کا لم تارک النساء خلقتا مبرئا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب علماء جانے ترجمہ کر ڈالا، بڑا پیارا شاعر نے کہنے لگا ہے توجہ، کسے ماں اس جیسے سہرانی جڑیا وہ جنہیں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا سو اپن نفاست کے پھلا دا سہرا قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ہی جدونار تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا محبور دیتا تب محمد بڑا کے قلم توڑ دیتا۔ بولو اللہ۔ ایسی ہستی کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھائے، جنہاں دے سامنے تسی جھک دے پہ ہو، ایک کچھ نہیں کرنے والے۔ میرے نبی کے آنے کا مقصد یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اپنا تعلق رب نال بڑھاؤ تے اللہ کو منگو، او دی دروازے تے جھکو، اس دے سامنے آؤ، مشکل آن، تکلیف آن، دکھ آن، قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا۔ توجہ، جب قرآن پڑھا، جنہوں نے میرے نبی کی بات کو مانا وہ بدلنے لگے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ سبحان اللہ، میرے نبی کے قرآن پڑھانے سے، حکمت سکھانے سے اللہ نے ان کو پاک کیا۔ ابو بکر آیا صدیق بن گیا، عمر آیا فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے حیا کے پیکر بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے، اور لوگوں بلال آئے، اللہ نے کرم فرمایا بیت اللہ اور مسجد نبوی کے معزز بن گئے ہیں۔ دوستو، یہ ظلمت تھی، اندھیرا تھا، ہر جائی تھے، بس اسی جملے کو یاد رکھنا، لوگ
सारे बोले लोग हर जाई थे। महबूब दो जहां के आने का मकसद कि मेरे नबी ने उन लोगों को यकजाई बना दिया है। आज तवाफ जारी है, तवाफ जारी है। मेरे नबी का सहाबी हजर अस्वद के सामने खड़ा हो गया, इधर देखें, यूं किया, क्या हजरो इन्नी आलम अन्नका हजरो, ओ हजर अस्वद तू एक पत्थर है, ला तनफा वला तजुर्रो, नफे नुकसान का मालिक नहीं है। मैंने अपने महबूब को देखा कि तुझे मेरा महबूब बोसा दिया करता था, इसलिए आज उमर तुझे बोसा देता है। नतीजा ना निकालूं तो बात समझ नहीं आएगी। बस अब इधर देखना, मेरी तरफ देखना। बस आखिरी बात, मेरे नबी के आने से पहले लोग पत्थरों को तराश कर उनके सामने बोलो, आज मेरे नबी ने ऐसी मेहनत की कि जन्नत के पत्थर को कहा जा रहा है तू नफे नुकसान का मालिक नहीं है, नफे नुकसान का मालिक है। पता नहीं समझे या नहीं समझे। आम पत्थरों को पूजा करने वाले ऐसे यकजाई बने कि जन्नत के पत्थर को मुखातब करके कहा जा रहा है तू कुछ नहीं करने वाला, सब कुछ करने वाला है तो कौन है? अल्लाह है। इसलिए सहाबा को जब भी मुश्किलें आई, तकलीफें आई, दुख आए, अल्लाह को पुकारा। यही मेरे नबी के आने का मकसद था और यही उम्मत को पैगाम दिया। इंशाअल्लाह फिर आगे चलेंगे। ये तो यानी अकीदा बना, फिर मामला सुलझे। बेटी को कुछ ना मिलता, इज्जत मिल गई, बहन को दुपट्टा मिल गया, माँ को ममता मिल गई। इंशाअल्लाह फिर कहीं आगे चलेंगे, जिंदगी में फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।